دی. کیا کیا پھر فرعون نے؟ عزیزان محترم، یہ جو کل بھلل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے نا، یہ خوف خدا ہے. یہ خوف اگر آپ اپنی اولاد کے اندر ڈال دیں، بچوں کے اندر، مولانا صاحب بچہ خراب ہو جاتا ہے، یہ کریں وہ کریں، گیم کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اینیمیشن دیکھتا ہے، نیٹ فلکس کے سیزن دیکھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ اس کو روکیں گے چھپ کے دیکھے گا، آپ پکڑیں کہیں اور جا کے دیکھے گا. تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا خوف اس کے اندر انسٹال کر دو. کرو. دشمن آپ کے موبائل میں کیا کر رہا ہے؟ گیم انسٹال کرا رہا ہے نا، آپ بھی کیے جا رہے ہو. آپ بھی اپنی اولاد میں کچھ انسٹال کرو. ہاں خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا کا خوف کھاؤ. جب خدا کا خوف اس بچے کے دل میں آ جائے، یہ اکیلا بیٹھا ہو، یہ تنہا بیٹھا ہو، یہ رات میں ہو، یہ حیا کرے گا، یہ شرم کرے گا. خدا دیکھ رہا ہے. یہ بچے کو روزے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو دیکھ رہے ہوتے پانی پیے گا نہیں پیے گا. ہم تو بچپن میں کلی بہت کرتے تھے کہ شاید کوئی قطرے مترے اندر ٹھنڈک میں ہی چلے جائیں، پتہ بھی نہ چلے غلطی سے. لیکن بچہ آپ اس کو بولے روزہ توڑ دو بیٹا، نہیں 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 نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں پرستش ہے. اس کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے معاشرے کے اوپر، تبھی یہ بچہ ہمارا نہیں ہے. یہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، یہ شیطان کا عبد ہوتا جا رہا ہے. یہ یہاں پر یہ عزیزان محترم، اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول خدا نے مولا کائنات کو، ایک حدیث ہے، بیان کرنے والے رسول، سننے والے مولا کائنات، اور نجات 3 چیزوں میں بتائی کہ نجات کس میں ہے. بہرحال یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں کر لیں عزیزان محترم، بہرحال انسان نجات حاصل کر سکتا ہے. پہلی چیز کہ اللہ کا خوف رکھو، ظاہر میں بھی، یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ ہو، اور چھپ کے بھی. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا خوف رکھو، اکیلے میں خوف نہ ہو. یہ انسان اگر اپنے اندر انسٹال کر لے کہ ہر وقت مجھے خدا کا خوف رکھنا ہے. پر ایک دوست ہے ہمارے، ہم نے بولا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یار اللہ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کو خوفناک چیز ہے اللہ سے ڈرو؟ نہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ راضی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا یہی ہے. اب بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو رات کو بہت عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت جو تھی وہ اتنی تھی کہ بہرحال ایک دفعہ رات کو اس نے عبادت کی کر، اس سے عبادت نہیں ہوئی. پریشان ہوا، کچھ دن دیکھا اس نے عبادت نہیں کر پا رہا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، گریہ نہیں ہے، پریشان ہو گیا. عزیزان محترم، آپ زندگی میں انسان کو یہ بھی نعمت الہی ہے کہ اگر خدا اسے احساس دلا دے کہ تمہاری عبادت میں وہ ذائقہ نہیں رہا، یہ بھی خدا کا شکر ہے. اول تو ہم لوگوں کو بعض اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم نے، میں آپ کو خدا نہ خواستہ نہیں، کبھی چکھی نہیں وہ عبادت کہ جس میں انسان قرآن کی آیتوں کا مصداق بن جائے کہ مومنین وہ ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خاشع ہوتے ہیں، خاشع ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، سجدوں میں گڑ گڑاہٹ ہے، مناجات ہے، تڑپ ہے. اب جب یہ ہو اور چھن جائے تو احساس ہو، لیکن جب ہو ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بہرحال عابد تھا، اس کی عبادت، اس کے سجدے، اس نے دیکھا سب چھن گیا، سلب ہو گیا. جب ہم نئے نئے حوضے میں گئے تو جب یہاں پہ تھے جذبہ زیادہ تھا، حوضے میں گئے تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا. تو ایک استاد تھے ہمارے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر تو نمازیں بڑی اچھی تھیں، جیسے ادھر آئے تھوڑا معاملہ جو ہے وہ سا ویسا نہیں رہا. کہا کہ جب انسان
جو جانتا ہو جتنا اور اتنا ہی عمل کرتا ہو تو صحیح ہے، لیکن علم بڑھ جائے اور عمل وہی رہے، بڑھے نہیں، تو خدا 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور سب سے کم مصیبت اس کے اوپر یہ ہوتی ہے خدا اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ جب آپ انسان دیکھیں ہم کتنی باتیں جانتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور ہمارا عمل وہیں اڑا ہوا ہے، تو خدا چھین لیتا ہے، لذت نہیں ہے عبادت میں۔ قرآن ٹی وی پہ آ رہا ہے، چینل چینج کر دو، بے حرمتی ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کچھ اور آ رہا ہے تو نہیں سنو سنو مزہ آ رہا ہے، ریپیٹ پہ لگا دو۔ کیوں؟ لذت ہی نہیں ہے۔ کانوں میں آوازیں آنی چاہیے، بس اچھا لگے، گاڑی میں اچھا لگے، کچھ نفس تو عزیزان محترم، وہ سویا، اس نے بڑی خدا کی بارگاہ میں اس نے گریہ کیا، خدا مجھے سویا، روایت میں بھی ہے خدا اپنے اچھے بندوں کو خواب میں ہدایت دیتا ہے۔ خواب میں اس کو بتایا کہ تمہاری ایک چڑیا نے شکایت کی ہے، چڑیا نے تمہاری شکایت کی، شاکی ہے تم پر، شکایت کی۔ اٹھا تو اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ایک چڑیا آ کر کھڑکی میں بیٹھی تھی، تو بچوں نے کہا بابا اس کو پکڑے، کھیلنا ہے، ہم نے کہا میں نے اس کو پکڑا، دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی، بچوں سے کھیلتے رہے، میں نے بھی اس کو پکڑا، اسی پکڑنے میں اس کا جو ایک پاؤں تھا وہ جو ہے وہ جلتی ہوئی جگہ پہ لگا اور وہ زخمی ہو گئی۔ خوف خدا، ہم بعض اوقات رستے میں اڑتے پھرتے جانوروں کو، کسی کی گاڑی کھڑی ہو اسکریچ مار دیتے ہیں، مزہ آ رہا ہے، نئی گاڑی لی ہے نا اس نے، تھوڑا اچھا ہے اسکریچ لگا دو، یا کہیں گاڑی موڑی ٹکرا گئی، جلدی جلدی بھاگو کہیں دیکھ نہ لے، چھپ کے خوف خدا۔ خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ بندہ نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، حبس ہو جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک بلی کو حبس کیا، خدا اسے جہنم میں حبس کرے گا۔